اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا دینے کا اور جزا دینے کا ایک انوکھا انداز۔ دوستو، جب انسان پیدا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان گزرے، ان سب کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے، یا تو ان کے اچھے اعمال کے مطابق ان کو جزا دی جاتی ہے۔ تو قرآن میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے تاریخ پہ نظر کریں، آپ تاریخ سے جو ہے عبرت حاصل کریں۔ تو اسی لیے جب بزرگان دین نے تاریخ پر نظر دوڑائی اور اس کا جو ہے مطالعہ کیا، تو انہیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا جو سزا کا نظام ہے اور جو جزا کا نظام ہے بڑا انوکھا ہے۔ یعنی اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع کریں اور حضرت آدم علیہ السلام سے مثال لیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا اور انہیں جنت سے نکالا گیا، تو انسان کو جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کا ساتھی، لائف پارٹنر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور ان کو ان کی بیوی سے بھی جدا کیا گیا دنیا میں کچھ عرصے کے لیے، تو ان کو جو سب سے زیادہ غم تھا وہ بیوی سے جدائی کا تھا۔ تو لہٰذا جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو ان کی بیوی سے ملایا۔ یعنی ان کا جو دل ٹوٹا وہ بھی اس وجہ سے ٹوٹا تھا کہ ان کی بیوی سے جدائی ہو گئی تھی اور جنت سے بھی نکال دیے گئے تھے، لیکن جب اللہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو ان کی بیوی سے ملایا اور اس کے بعد ان کو وفات کے بعد ان کو جنت بھیجا۔ اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو ہم فرعون کو جو ہے اس کے دور میں جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس کی والدہ نے اسے سمندر میں ڈال دیا، ایک صندوق میں ڈال کے۔ تو جب صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا تو اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی ماں پر کیا گزری ہوگی۔ ٹھاٹھے مارتا سمندر، اس کی تیز لہریں، اس میں جب ایک صندوق میں بچے کو ڈال کر چھوڑ دیا جائے تو اس کے ماں پر کیا گزری ہوگی۔ اس وقت اس کے ماں کا دل کی جو حالت ہوگی وہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ آپ میں سے جتنے بھی شادی شدہ ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ تو جب چنانچہ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اس کے بعد جب یہ تو سخت دور تھا نا، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنا چاہا تو اسی سمندر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، اور اس کی ماں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جس سمندر میں اس کا بچہ اس نے چھوڑا تھا اور اس کے دل کو جو ہے اس وقت جو تکلیف پہنچی تھی، اب اللہ نے اسی دل کو اسی سمندر کے ذریعے اس کو راحت پہنچائی کہ جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی والدہ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا تو فرعون سمندر میں ڈوب گیا، تو اس کے دل کو کتنی راحت پہنچی۔ جس چیز کے ذریعے سے وہ اس کو تکلیف پہنچی اسی کے ذریعے سے اللہ نے راحت بھی دے دی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور اس کو جو یعقوب اس کی جو قمیص تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، اس کے قمیص پہ ایک بھیڑیے کا خون لگا کے ان کے والد صاحب کو دی، تو ان کے والد صاحب نے قمیص دیکھ کر بہت زیادہ روئے اور بہت زیادہ غمزدہ رہتے تھے، اور وہ اس قمیص کو اپنے پاس رکھتے تھے اور بہت زیادہ روتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی۔ اب جو نشانی کے طور پر جو ان کو دکھ پہنچا، نشانی کے طور پہ جب ان کے بیٹے جو چیز لے کے آئی تھی وہ قمیص تھی، لیکن جب اللہ نے پھر ان کو جزا دینی چاہیے، ان کے جو ہے دکھ کو ختم کرنا چاہا، تو حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں سے دوبارہ ملے اور ان کے بھائیوں نے معافی مانگ لی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نشانی کے طور پر اپنی قمیص دی اور کہا کہ یہ میرے والد صاحب کو دکھائیں تو وہ پہچان دیں گے کہ یہ میری قمیص ہے، وہ اس قمیص کی خوشبو سے پہچان جائیں گے۔ تو جب ان کی نظر گئی تھی تو اس وقت قمیص کو دیکھ کے رو رہے تھے، وہ بہت زیادہ روتے رہے نظر گئی، لیکن جب دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خبر ملی اور ان کی قمیص انہوں نے دی تو اسی قمیص کو انہوں نے اپنی آنکھوں پہ ڈالا اور ایک راحت محسوس کی اور ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کا نظام اسی طرح ہی چلتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، جس طرح کے کر رہے ہیں، ہمیں اس کے اسی حساب سے سزا ملے گی، جزا ملے گی۔ تو آپ کو اپنے جو زندگی ہے اس پہ جتنے بھی آپ سے غلط کام ہو رہے ہیں، آپ کو ان کے اوپر سوچنا چاہیے کہ مجھے اس کی
سخت سزا مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے وہ بندے کو اس کے گناہوں کے مطابق ہی سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص تھا، تو وہ تھا کشتی چلاتا تھا، کشتی یعنی سواریاں بٹھا کے سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ لے کے جاتا تھا اور اپنے پیسے کماتا تھا۔ ایک دن ایک عورت اور اس کے ساتھ لڑکی تھی، وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی کشتی میں۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اسے پسند آ گئی۔ تو جب لڑکی سے پسند آئی، لڑکی کو یہ بار بار گھور رہا تھا، تو لڑکی نے اسے کہا کہ اس طرح نہ گھورو، اور جو ہے تم صحیح طریقے سے اسلامی طریقے سے میرے والدین سے بات کرو، مجھے اپنے نکاح میں لے لو۔ تو یہ لڑکا جو تھا اس نے بات کی ان کے والدین، لڑکی کے والدین کو، لیکن لڑکی کے والدین نہ مانے۔ اس کے بعد یہ لڑکا جو تھا، لڑکی کی شادی کہیں اور ہوگی، لڑکا وہی جو تھا کشتی چلاتا تھا۔ ایک دن وہ لڑکی کسی کام سے، وہی لڑکی شادی کے بعد، اور اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا، چھوٹا سا بیٹا تھا اس کے ساتھ گود میں، اسی کشتی میں بیٹھی، تو اس لڑکے نے پہچان لیا اسے۔ اب یہ شادی تو کر نہیں سکتا تھا کیونکہ شادی تو کر چکی تھی، لیکن اس کی نیت خراب ہوئی اور اس نے اس لڑکی کو کہا کہ میری خواہش پوری کرو سمندر کے نا درمیان میں لے جا کے۔ تو لڑکی نہ مانی، تو اس نے زبردستی کرنا چاہیے اور اس لڑکی کا بیٹا اس کے ہاتھ سے چھین کر اس نے پانی میں غوطے دینے شروع کیا، اور اسے بولا اگر تم نے میری خواہش پوری نہ کی تو میں اس بچے کو سمندر میں ڈبو دوں گا۔ لیکن لڑکی نہ مانی اور وہ بار بار غوطے دینے سے بچے کے منہ میں پانی چلا گیا اور اس کی سانس رک گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ اب بچے کو فوت ہوتا دیکھا تو اس لڑکے نے کہا اب تو کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے، تو اب تو اگر اس نے باہر بول دیا کہ میں نے اس کے بچے کو مار دیا تو یہ تو پھر میرے اوپر قتل کے الزام لگ جائے گا، مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس نے اس لڑکی کو بھی دریا میں پھینک دیا اور یوں اس نے بچے کو بھی پھینک دیا اور اس کی والدہ کو بھی، اور دونوں قتل ہو گئے۔ اب یہ جب آیا تو اس نے کہا کہ اب یہ نہ ہو کہ اس کی لاش دریا میں سے، پھر آپ کو پتہ ہے کچھ دیر بعد نکل آتی ہے دریا میں سے اور کسی کے ہاتھ لگ جائے اور پھر میرے اوپر ہی شک جائے گا، تو اس نے وہ کام چھوڑ کے کسائی کا کام شروع کر دیا۔ اب جب اس نے کسائی کا کام شروع کیا تو اب لڑکی جس طرح بے گناہ تھی، تو اب اس سے بھی تو بدلہ لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے جو قدرت ہے وہ سزا دیتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا دیتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دیتے ہیں۔ اس نے کسائی کا پیشہ اختیار کیا اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے ہاتھ میں چاقو ہے اور اس نے ایک جانور کو ذبح کیا، اور اب یہ کپڑے کے اوپر اس کا خون بھی لگا ہوئے، وہ خنجر بھی اس کے ہاتھ میں۔ اتنے میں کہیں پہ قتل ہوا اور وہ قاتل جو تھا کہیں بھاگ رہا تھا، تو اس ٹائم کی جو پولیس تھی تو اس کے ہاتھوں یہ چڑھ گیا، تو وہ سمجھے کہ یہ قتل اس نے کیا، اس کے کپڑوں پہ خون بھی لگا اور اس کے پاس چاقو بھی ہے۔ تو اس ٹائم تو یہ تو نہیں ہوتے تھے نا فورینزک رپورٹس وغیرہ کے پتہ چل رہے خون جانور کا یا انسان کا، اس طرح تو بس انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے بڑا بولا کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، لیکن وہ نہیں مانے اور اس کو لے گئے اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو یوں ہر انسان کو نا اس کی سزا مل جاتی ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے گناہوں پہ اللہ سے توبہ کریں، نیکی کے کام کریں، اچھے کام کریں، اچھے کاموں کے بدلے اچھے ملیں گے، برے کاموں کے بدلے برے نتیجے نکلیں گے۔ تو آپ سب لوگوں سے درخواست ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل اردو امیزنگ ویڈیوز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو یوں ہی مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔